یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر بن خطاب تھا۔ قبیلہ بنی عدی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ والد کا نام خطاب بن نفیل تھا اور والدہ کا نام حنتمہ بنت حاسم۔ آپ قریش کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ کی فطرت سخت مگر دل سے سچائی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو کھیل میں اپنا نیتا بنا لیتے تھے۔ جوانی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لوہا پورا مکہ مانتا تھا۔ کشتی، گھڑ سواری، شکار اور سیر و شاعری ہر کلا میں ماہر تھے۔ اکثر بازاروں میں نفسانی جھگڑے نپٹانے کے لیے بلائے جاتے۔ مکہ والے کہتے اگر عمر کسی کام کے پیچھے پڑ جائے تو اسے پورا کیے بنا نہیں چھوڑتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آتا تھا۔ وہ سوچتے تھے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین کیوں؟ آپ اکثر مسلمانوں کو تنگ کرتے اور مذاق اڑاتے۔ ایک دن تلوار لے کر نکل پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں۔ راستے میں نعوم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے کہا عمر پہلے اپنے گھر والوں کو سنبھال لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ گھر پہنچے تو بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سن رہے تھے۔ عمر نے مار پیٹ شروع کر دی۔ بہن کا خون نکل گیا۔ جب بہن نے ڈانٹتے ہوئے کہا عمر جو ٹھیک ہے اسی کو اپناؤ، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ گیا۔ بولے مجھے وہ قرآن سناؤ۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی۔ آیت میں ہی اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سنتے ہی عمر رو پڑے اور کہا یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو مسلمان ڈر گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے اور بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر پکارا۔ اس دن سے اسلام مضبوط ہو گیا۔ پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کعبہ میں چلو، خلم کھلا نماز پڑھیں گے۔ اس سے دشمنوں کے دل کانپ گئے۔ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے سب چھپ کر نکلتے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی اور کعبہ کا طواف کیا۔ پھر کہا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں بیٹے کو روتی رہ جائے وہ آ کر مجھے روک لے۔ کسی نے روکنے کی ہمت نہ کی۔ جنگ غزوہ بدر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ میں بہادری دکھائی۔ غزوہ احد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں ڈٹے رہے۔ غزوہ خندق، خندق کھودنے میں دن رات لگے رہے۔ حدیبیہ کا موقع، جب کچھ مسلمانوں کو شک ہوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ سوال کیے تاکہ یقین مضبوط ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ پریشان ہو گئے، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال کر کہا جو کہے کہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں رہے، اسے میں مار ڈالوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر یقین دلایا۔ عمر رو پڑے اور کہا واقعی اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ ابو بکر کے خلیفہ بننے پر سب سے پہلے بیعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا۔ آپ کی حکومت 10 سال رہی۔
فارس کی پوری سلطنت فتح کی، شام اور مصر اسلام میں شامل کیے، بیت المقدس یروشلم کا فتح جہاں عیسائی پادریوں نے خود چابیاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دی، غریبوں کو کھانے کا انتظام کرایا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے وظیفہ دیا، عدالتوں کا قائم کرنا، گورنروں کی جواب دہی طے کرنا۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف ایک چٹائی اور ایک لباس تھا، کبھی کبھی پیٹ پتھر پر باندھ کر رہتے تھے۔ ایک عورت بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے چولہے پر خالی ہانڈی رکھ دیتی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود آٹا گھی لا کر پکاتے اور بچوں کو کھلاتے۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کو مارا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی غریب سے کہا تم بھی اسے اسی طرح مارو۔ پھر گورنر سے کہا تم نے لوگوں کو غلام کیوں سمجھ رکھا ہے جبکہ ان کی مائیں انہیں آزاد پیدا کرتی ہے؟ آپ کہتے اگر پورات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر سے حساب ہوگا۔ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتے، اکثر روتے ہوئے کہتے کاش میں ایک پیڑ ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ اے عمر، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو نامی مذہبی دشمن نے وار کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے، کچھ دن بعد شہید ہو گئے، دفن ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ